الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتي وسعت كل شيء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم. خطبہ مسئلہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائی کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور نہ تخت و تاج نسیم و زر نہ لال و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و زر نہ لال و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. جسے شاعر نے کہا ہے کہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، ہم کو غبار راہ مدینہ پسند ہے. دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، ہم کو غبار راہ مدینہ پسند ہے. اور لالوں میں ہم کو پسند ہے آمنہ کا لال، لالوں میں ہم کو پسند ہے آمنہ کا لال، اور شہروں میں ہم کو شہر مدینہ پسند ہے، شہروں میں ہم کو شہر مدینہ پسند ہے. حضرات محترم، آئیے حصول برکت کے لیے نعت پاک کے 2-3 اشعار آپ لوگ بارہا اس نعت کو سنے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. بس 2-3 شعر موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا. پڑھیں نا آپ لوگ، یاد ہے؟ ہاں پڑھیں میرے ساتھ. تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی
عطا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا 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 ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا من کجا 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 خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی آفاق تیرے سامعی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا 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 درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا مولانا ملجانا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والذکر وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم آج ربیع الاول شریف کے 12 روزہ پروگرام کے مجلس کی یہ 7ویں شب ہے اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا موضوع ہے بہت خوبصورت موضوع بہت پیارا موضوع اور الحمدللہ میں نے بھی جم کر کے اس موضوع پر تھوڑا سا دکھا کے تھوڑا سا جو ہے مطالعہ کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور بس جی چاہتا ہے کہ آج آپ دل کھول کے سنیں اور میں دل کھول کے سناؤں یہ تو آج طبیعت میری ناساز ہے
اس لیے کہ رات کو بڑی دیر سے نیند آئی اور پھر فجر کے بعد سے ادھر ادھر پڑھائی وغیرہ میں تو سونے کا موقع بالکل ملا نہیں. ظہر کے بعد بھی جنازہ وغیرہ کے معاملات جس کی وجہ سے بالکل سونا ہوا نہیں. طبیعت تھوڑی ناساز ہے مگر موضوع بڑا پیارا ہے تو توجہ اگر آپ کی رہیں گے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ سنیں گے دل کھول کے انشاءاللہ، دل جمعی کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں. نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں یہ آج کا موضوع ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میں آج اس موضوع کے تحت تھوڑا اچھے سے مطالعہ کر کے دیکھ دکھا کے آیا ہوں. بس آپ کی توجہ چاہیے، توجہ دیں گے انشاءاللہ، دل جمعی کے ساتھ سنیں گے نا انشاءاللہ. اگر سنیں گے تو 1 گھنٹہ گفتگو ہوگی اور نہیں سنیں گے جلدی ختم ہو جائیں گے نا، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ نام رکھتے ہیں، ہے نا؟ ماں باپ نام بچے کا، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ نام اچھے سے اچھا ہو، ہے نا؟ ابھی تو اور زیادہ معاملہ اتنا بڑا طول پکڑ گیا یہ معاملہ کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے باپ 2-4 نام تلاش کر کے حضرتوں سے پوچھ کر کے بالکل فکس کر لیتا ہے. ماں الگ فکس کرتی ہے، ننیحال والے الگ فکس کرتے ہیں، ددیال والے الگ فکس کرتے ہیں. یہ تمام تر فکس ہونے کے بعد پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر حضرت کے پاس، ہے نا؟ پھر حضرت اگر نام دیے 10-12 بھی تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت پسند نہیں آیا. یہ سب ان کی نانی نے جو کہا ہے وہ نام اچھا ہے، سب کو وہی پسند آ رہا ہے نا؟ تو بچہ پیدا ہو تو نام، بچوں کو بنا کرو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ نام رکھتے ہیں نا. اچھے نام کی تلاش سب کو رہتی ہے، اچھا نام سب کو رکھنا چاہتے ہیں. اور آج کے زمانے میں وہ نام جو ہم نے جلدی سنے نہیں ہوتے وہ نام لوگ رکھتے ہیں. ایسے نام ایسے نام کہ جب ہم سے معنی پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جب ہم کو کتاب دیکھنے تو پہلے ڈکشنری ذرا دیکھنے تو پہلے اس میں دیکھ کے بتائیں گے کہ نام کا معنی میننگ کیا ہے. مگر آئیں حضور کے نام کے حوالے سے آج کی گفتگو ہے نا. آج کی گفتگو کس کے نام سے ہے؟ حضور کے نام سے. اللہ، اور کیا پیارا نام ہے آقا کریم کا، محمد، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ آنکھوں کا تارا، زور سے بولے، آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا، آہا سبحان اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے. جب انبیاء آئے تو ان کی امت بھی آئی، مگر حضور کی آمد سے پہلے کئی ہزار سال کا زمانہ گزر گیا. کوئی بھی بچہ اس نام کا یا کسی ماں نے اس نام کا، کسی ماں نے اس نام سے یا اس نام کا، یا انبیاء کی امت میں کوئی بھی محمد نام کا نہیں ہوا. سوچنے والی بات ہے. حضور کا ذکر آسمانوں میں، حضور کا ذکر ہر انبیاء کی زبان پر، ہر انبیاء آتے رہے مصطفیٰ کے بارے بتاتے رہے، ہے نا؟ مگر کسی بھی نبی کی امت میں یہ نام محمد نہیں رکھا گیا. سوچنے والی بات ہے نا. کئی ہزار سال کا عرصہ گزر گیا، رکھا نہیں گیا. مگر اس نام کی برکت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی میرے نام پر اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھتا ہے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے اور فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے نام کی برکتیں بتا رہا ہوں میں۔ کس نام کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کی برکت۔ آقا فرماتے کہ جب کوئی اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں برکتوں کا بلکہ کثیر برکتیں عطا فرماتا ہے، کثیر برکتیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے بچے کا نام میرے نام پر احمد یا محمد رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک خاص فرشتوں کو اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے پیدا فرما دیتا ہے، اس کے گھر کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتے وہ جو نام رکھا گیا ہے محمد، اس نام والے اور اس کے گھر کی حفاظت کے لیے مامور ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اب آپ مجھے بتائیے کتنا پیارا نام ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نام امتی رکھ رہا ہے، نام ایک عام انسان رکھ رہا ہے اپنے بچے کا، مگر اللہ اس پر کرم فرما رہا ہے۔ فرشتے اس کے استغفار فرماتے ہیں کہ جس گھر میں حضور کے نام محمد نام سے کوئی بچہ ہو، یعنی جس بچے کا نام محمد رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور فرشتے اس بچے کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ برکت ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک گنہگار شخص جس کا نام محمد ہوگا، کیا نام؟ ابھی تو ہمارے میں پہلے کہا نا، ہمارے تو نام کے معاملات بہت الگ ہو گئے ہیں، ایسے ایسے نام کہ ہم سنے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ للو، پپو، ٹکلو، گنجو، پتہ نہیں کیا کیا نام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بچوں کا، ہے نہیں؟ اب دیکھیں شاہ رخ ہے نا، حالانکہ شاہ رخ نام اچھا ہے، ایسا نہیں ہے، مگر وہ ذہن میں بات رہتی ہیرو کی، ایکٹر کی، ہے نا، یہ ذہن میں رہتی باتیں۔ وہ ایکٹر جو ایکٹنگ کرتا ہے یا اس کا جو نام ہوتا ہے اسی نام پہ اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے دستور ہو گیا، وہ ٹی وی میں سیریل چلتے ہیں تو سیریل میں لڑکی کا نام جو ہو تو ماں پہلے سو کے رکھتی ہے میری بیٹی پیدا ہوگی تھی جو ایکٹر جو سیریل میں ہے اس کے نام پہ نام رکھو، اس کا نام مجھے بہت پسند ہے نا، ہمارا دستور بن گیا ہے۔ مگر پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے بچے کا نام محمد رکھنا چاہیے۔ ہمارے نہیں ہوتا، ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ کرتے بھی ماشاءاللہ، ہے نا۔ تو یہ نام محمد کی برکت ہے۔ ایک شخص جس کا نام کیا ہوگا؟ زور سے بولے، محمد ہوگا، گنہگار ہوگا۔ حضور فرماتے قیامت کے میدان میں آئے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جب حساب و کتاب ہوگا تو وہ گنہگار شخص اس کے نام اعمال گناہوں سے بھرے رہیں گے، گناہوں سے۔ اللہ فرمائے گا تم نے میرے محبوب کے نام پر نام اپنا محمد رکھا، تجھے حیا نہیں آئی، تجھے شرم نہیں آئی گناہ کرتے؟ تم نے میرے محبوب کا نام، میرے محبوب کے نام پہ اپنا نام محمد رکھا، تجھے حیا نہیں آئی، تجھے شرم نہیں آئی گناہ کرتے ہوئے؟ وہ انسان ڈرے گا، خوف کرے گا، میں پکڑا گیا، اب میرا کیا حال ہوگا، اب نہ جانے میرا کیا حال ہوگا۔ وہ ڈرے گا، خوف پہ مبتلا ہوگا۔ اللہ فرمایا تجھے حیا نہیں آئی گناہ کرتے ہوئے؟ وہ انسان ڈرے گا، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اللہ فرمایا تجھے حیا نہیں آئی مگر تو نے اپنا نام میرے محبوب کے نام پہ محمد رکھا ہے تو تجھے عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔
گناہ کرتے تجھے حیا تو نہیں آئی، شرم تو نہیں آئی تجھے کہ تو میرے محبوب کا نام پہ نام رکھ کر کے گناہ کرتا رہا؟ تجھے تو حیا نہیں آئی، لیکن تو نے اپنا نام میرے محبوب کے نام پہ رکھا ہے، تو اب مجھے تجھے عذاب دیتے حیا آتی ہے۔ آہا سبحان اللہ، یہ نام محمد کی برکت ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ زور سے بولے کس کی برکت ہے؟ نام محمد کی برکت ہے۔ اور نام محمد کو آج لوگ مٹانا چاہتے ہیں، ہاں نام محمد کو لوگ مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، ہاں مگر کائنات مٹ سکتی ہے، مصطفیٰ کا نام، مصطفیٰ کا نام۔ آپ دیکھ لیں جہاں جہاں آپ جائیں گے ہر چیز میں آپ مصطفیٰ کا نام پائیں گے، ہر جگہ پر آپ مصطفیٰ کا نام، دریاؤں کو دیکھ لے، پہاڑوں کو دیکھ لے، سمندر پر دیکھ، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر مصطفیٰ کا نام ہے، ہر جگہ پر مصطفیٰ کا ذکر ہے، ہر جگہ پر مصطفیٰ کا چرچا ہے۔ آپ جہاں جہاں جا کر دیکھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا، اللہ کے سوا کہتے لوگ نا، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ ارے نادان، تیرے یہاں جو کام کرنے والا تیرا ملازم ہے، اس کے فائدے کے بغیر اسے نوکری پہ نہیں رکھتا، کام نہیں آتا کوئی، جس کو ملازم رکھا ہے اس سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہو، آپ نے اس کو کام پہ رکھا ہے، اس سے آپ کو فائدہ نہ ہو، آپ تنخواہ اسے دیں گے؟ آپ اسے تنخواہ دیں گے؟ توجہ دیجیے آپ لوگ، آپ اسے تنخواہ نہیں دیں گے نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے کام نہیں آ رہا ہے، اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر فائدہ نہ ہو تو آپ اسے تنخواہ نہیں دیں گے، بغیر فائدے کے کوئی کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے۔ تو جب ایک کام کرنے والا نوکر اس سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول سے امتی کو فائدہ حاصل نہ ہوگا؟ تو کیا اللہ کے رسول سے، ایک نبی سے امت کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا؟ لوگ کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں۔ ارے جس نے اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھا، تو نام محمد اتنا فائدہ دے گیا کہ اسے جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا کر دیا گیا۔ جب نام محمد کے یہ فائدے ہیں، نام کا یہ فائدہ ہے، تو ذات سے کتنا فائدہ ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب نام کی یہ شان ہے، جب نام کی یہ برکتیں ہیں، تو ذات کی کیا برکتیں ہوں گی؟ سبحان اللہ۔ نام الگ شے ہے، نام الگ چیز ہے، اور ذات نام بدلا جا سکتا ہے، بدلتے ہیں، ہے نہیں؟ بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ نام بدلا جا سکتا ہے مگر ذات وہی ہے۔ تو نام الگ ہے اور ذات الگ ہے۔ جب نام کا یہ عالم ہے، جب نام کی یہ برکت ہے مصطفیٰ کی، جب نام کی یہ شان ہے مصطفیٰ کی، تو پھر مصطفیٰ کے ذات کے کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے ذات کے کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ اور آج جب گفتگو میں نے کہا نام مصطفیٰ پہ ہوں گی انشاءاللہ، گفتگو ہوں گی نام مصطفیٰ پہ انشاءاللہ، ضرور ہوں گی، اور ہو رہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ۔ ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نفع دے نہیں سکتے، نفع دے نہیں سکتے۔ ارے حضور فرماتے کہ جس نے اپنا نام محمد رکھا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس گھر اور نام محمد والے انسان کی حفاظت کے مأمور ہو جاتے ہیں۔ یہ نام محمد کی برکت ہے۔ اور نام محمد اسی کو آج لوگ مٹانے پہ تلے ہوئے، نہیں ہونا، نہ یا محمد نہیں کہہ سکتے، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ختم کرو۔ بابا تیرے کہنے سے ختم تھوڑی ہو جائے گا، تیرے کہنے سے ختم ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کا نام آسمان کی بلندی پر ہے، مصطفیٰ کا نام پہاڑ کی چوٹی پر ہے، مصطفیٰ کا نام سمندر کی طغیانی پر ہے، مصطفیٰ کا نام آبشاروں کے ترنم پر ہے، مصطفیٰ کا نام ان فضاؤں میں ہے، ان خلاؤں میں ہے، مصطفیٰ کا نام ہر ذرے میں ہے،
مصطفیٰ کا نام کائنات کے چپے چپے میں ہے، مصطفیٰ کا نام حور و غلما کی پتلیوں پر ہے، مصطفیٰ کا نام عرش کے پایوں پر ہے، مصطفیٰ کا نام جنت میں جو شجر طوبہ ہے اس کے پتوں پر ہے، مصطفیٰ کا نام فرشتوں کی پیشانی پر ہے، مصطفیٰ کے نام کو مٹانا ناممکن ہے، مصطفیٰ کا نام قرآن میں ہے، مصطفیٰ کا نام آذان میں ہے، مصطفیٰ کا نام نمازوں میں ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن کو مٹانا ناممکن، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ جس قرآن کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جب قرآن کو مٹانا ناممکن ہے تو قرآن میں جو مصطفیٰ کا نام ہے اس نام کو مٹانا بھی ناممکن ہے۔ کہاں کہاں جاؤ گے بھئییا؟ عرش کے پایوں پر ہے مصطفیٰ کا نام، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے نام کو مٹانے پہ لگے۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک 2 نمبر والے انسان، 2 نمبری لوگ، وہ گئے ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ مسجد تھی سنیوں کی، کن کی تھی؟ سنیوں کی مسجد تھی، سنیوں کی مسجد تھی۔ اس میں لکھا تھا یا رسول اللہ۔ اب یہ تھوڑا تھا ہے نا اٹھنگے پجامے والے، الٹی کھوپڑی کے لوگ، وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کی جو عقل ہے وہ اس کے گھٹنوں پر ہے، وہی حال ان کی عقل ان کے گھٹنوں پر ہے، اس لیے پاجامہ ذرا اونچا پہنتے ہیں لوگ۔ اب وہ چلا گیا، دیکھا کہ نام لکھا یا رسول اللہ۔ اب اس کو یا رسول اللہ سے چڑ تھی، ہے نا۔ ہم جب پڑھتے ہیں وہ شعر کے حشر تک ڈالیں کہ ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، تو وہ شعر پورا اس کے اوپر جاتا ہے۔ اور ابھی تو حال یہ ہے کہ جب ہم وہ میلاد پر پڑھتے ہیں شعر، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ہم کو ابلیس کہہ رہے تم؟ ہاں ابھی دیکھیں آپ یوٹیوب میں دیکھیں وہ مرزا والوں کی اور پھنا ڈھکانا والوں کی تقریریں، وہ ہم کو کہہ رہے کہ بابا تو شیطان ہے۔ ہم ابلیس کن کو کہہ رہے جو نہیں منا رہا ہے، جو نہیں منانے کو کہہ رہے، تم کو تھوڑی کہہ رہے، تو تم نہیں منا رہے، اس کا تمہارے پر فٹ جا رہا ہے برابر، ہے نا۔ اور حدیث پاک میں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ 4 مرتبہ بہت رویا، وہ انشاءاللہ آگے گفتگو ہوں گی انشاءاللہ کبھی پھر۔ ہاں اس میں سے ایک بار میلاد النبی ہے، ہاں اتنا سن لے خالی۔ شیطان ہی روتا ہے میلاد پر، انسان نہیں روتا۔ انسان تو خوشی مناتا ہے، محبوب جو آئے ہیں، ارے جب محبوب آتے تو دل کو تسکین تسلی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ ہاں ایک بات ہے، محبوب کے آنے سے تسلی ملتی ہے کہ جانے سے ملتی ہے؟ ہاں آنے سے ملتی ہے نا۔ تو ہمارے محبوب آ رہے ہیں تو ہمیں تسلی ہے، ہاں ہمارے ہیں تو آ رہے تو تسلی ہے۔ اب جو مانتا ہی نہیں، اور نہ ماننے والا کون تھا؟ وہ جس نے انکار کیا تھا، ہاں ہے نا، ابلیس تھا۔ انکاری کون تھا؟ فرشتے تو سجدے میں گئے تھے، انکار کرنے والا کون تھا؟ اور آج جو انکار کر رہا ہے وہ کون ہے؟ ہاں سمجھ ماری بات؟ تو اب یہ تمہارے پر فٹ ہو رہا، ہمارے اوپر نہیں بابا، ہمارا کام بولنا، ہم بول کے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں اس لیے کہ ہم سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں۔ سنی جو بولتا ہے نا علی اعلان بولتا ہے، وہ چپ چھپا والی بات ہمارے اندر، چپ کے پیار کرنے والا کام ہمارا نہیں، وہ غیروں کا رہتا۔ اچھے لوگ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، چھپ چھپا کے نہیں کرتے، ہے نہیں۔ چوری والا معاملہ ہمارے اندر نہیں ہے، وہ تم ہو چوری بھی کرتے ہو، سینہ زوری بھی کرتے ہو، ہے نا۔ خیر اب وہ آیا تو دیکھا کہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو جل گئی، اس کی تن بدن میں آگ لگ گئی، انگارے پھوٹنے لگے۔ تو اس نے کیا کہا، وہ تھا مستری، اس نے وہ جو ہے کھرچ دیا، وہاں کی اینٹ کو نکال لیا، ہے نا، اور اس پہ اوپر پلستر کر دیا کہ بھائی نام چھپ جائے۔ جب پلستر کر دیا تو اس کے اوپر اور زیادہ امٹ کے آ رہا تھا یا رسول اللہ۔
اور حیران کہ بابا میں مٹانا چاہتا بڑھ رہا ہے. ہاں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی وہ اڑے گا. اس نے سیمنٹ کو اوپر نکال کے پھینک دیا. جب سیمنٹ کو نکال کے پھینکا تو اینٹ میں تھا یا رسول اللہ. پریشان کیا کروں، اینٹ کو نکال کے پھینکا. جب اینٹ کو نکال کے پھینکا تو ہر اینٹ میں لکھا دیکھا یا رسول اللہ. کسی نے کہا بابا جہاں سے نکالا تھا وہیں لگا دے. جہاں سے نکالا تھا وہیں لگا دے، اس لیے کہ یہ نام اللہ کو محبوب ہے. یہ نام اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ کو پسند ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ نام اللہ کو محبوب ہے. تم ایک اینٹ نکال رہے ہو، ہر اینٹ پر یا رسول اللہ لکھا نظر آ رہا ہے. ہاں تو یہ نام محمد کی برکت ہے کہ آج لوگ نام محمد کو مٹانا، حضور کے نام کو مٹانا، لیکن مٹنے والا کیوں نہیں ہے. آپ سنیں آگے. سب سے پہلے میں ایک حوالہ لکھ کر کے لایا ہوں، وہ حوالہ آپ لوگ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کہ سرکار کے یہ تو احمد محمد جو ہے یہ ذاتی نام ہے، سرکار کے صفاتی نام بھی بہت زیادہ ہیں، اور صفاتی نام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا مشہور کر دیا ہے کہ ذاتی کو تو چھوڑ دیجئے، صفاتی کو ہی اگر آدمی دیکھ لے تو انسان کے عقلیں حیران ہو جائیں گی کہ یا رسول اللہ آپ کا چرچا کہاں کہاں ہے اور کن کن کے درمیان ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام کی بھی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے. آپ جانتے ہیں تورات شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام طیب تھا. کس میں تھا؟ تورات شریف معلوم ہے نا کن پر نازل ہوئی تھی؟ تورات شریف آسمانی کتاب ہے نا، 4 آسمانی کتاب جو بہت مشہور ہوئے ہیں. یوں تو صحیفے بہت سارے نازل ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، لیکن 4 جو آسمانی کتابیں مشہور ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہے نا. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. کن پر نازل ہوئی؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا. تورات شریف میں حضور کا نام طیب تھا. سبحان اللہ. حضور کا نام تورات میں تھا. کہاں تھا؟ ابھی حضور آئے نہیں ہیں، آنے سے کئی ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر وہ جو آسمانی کتاب اتری ہے اس کتاب میں حضور کا ذکر ہے، حضور کا نام ہے، اور حضور کے صفاتی نام طیب تورات شریف میں موجود ہے. سبحان اللہ. حضور کا صفاتی نام کہاں موجود ہے؟ تورات شریف میں. انجیل میں حضور کا نام فاروق. سبحان اللہ. کیا نام؟ زبور میں حضور کے نام کیا؟ عاقل. کیا نام؟ پہلے آسمان پر احمد، دوسرے آسمان پر مجتبی، تیسرے آسمان پر مرتضی، چوتھے آسمان پر مزکا، پانچویں آسمان پر مجیب، چھٹے آسمان پر مظہر، ساتویں آسمان پر میرے محبوب کا نام مقرب. سبحان اللہ. عرش پر میرے حضور کا نام حبیب اللہ، کرسی پر حضور کا نام رسول اللہ، لوح محفوظ پر حضور کا نام صفی اللہ. اسی طریقے سے طوبہ کے پتوں پر حضور کا نام صفوت اللہ. اللہ کے یہاں حضور کا نام عبداللہ، فرشتوں کی زبان پر عبد المجید، انبیاء کے یہاں عبد الوہاب. شیطان جب مراد لیتے تھے تو پھر عبد القہار کہتے تھے. جنات کے یہاں عبد الرحیم، پہاڑ کے جو ہے پہاڑ پر حضور کا نام عبد الخالق، جنگلات میں حضور کا نام عبد القادر، سمندر میں حضور کا نام عبد القدوس، حشرات الارض حضور کو عبد الغیاث کہتے تھے، پرندے حضور کو عبد الغفار کہتے ہیں، درندے حضور کو عبد المومن کہتے ہیں، اہل جنت حضور کو عبد الکریم کہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضور کے صفاتی نام
اس طریقے سے جو میں نے بیان کیا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، اسی طریقے سے ساتویں آسمان، اللہ کے یہاں، فرشتوں کے یہاں، انبیاء کے یہاں، لوح محفوظ پر، اور جو ہے حشرات الارض، پرندے درندے اہل جنت کے یہاں، اس طریقے سے ان ناموں سے حضور کو پکارا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز، حضور کا نام کیا ہے؟ محمد۔ کیا نام ہے؟ محمد احمد۔ حضور پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کا نام کتاب حمید۔ سبحان اللہ۔ نام ہے کیا؟ محمد احمد۔ اور جو کتاب نازل، کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب حمید۔ اور حضور کو کل میدان محشر میں جو مقام ملے گا وہ مقام کیا ہے؟ مقام محمود۔ اور جو جھنڈا عطا کیا جائے گا وہ جھنڈے کا نام لواء الحمد۔ اور نبی کی امت کو کہتے ہیں حماد، اور نبی خود محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں کہاں میرے مصطفیٰ کے نام کو مٹانا چاہو گے، کہاں کہاں سے مٹانا چاہو گے؟ تم کتنی بھی کوشش کر لو، نام محمد کو نام محمد کو مٹا نہیں پاؤ گے۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں، یہ نام جو ہے نا، صرف ہم اور آپ جو لے رہے ہیں نا، تو صرف سرکار کے دنیا میں آنے کے بعد سے یہ نام نہیں ہے، بلکہ حضور کا نام دنیا میں حضور کے آنے سے پہلے، حضور کا ذکر، حضور کا چرچا، حضور کا نام حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو مہر لگاتے تھے، مہر تو وہ انگوٹھی سے لگاتے تھے۔ کس سے لگاتے تھے؟ انگوٹھی سے۔ تو وہ انگوٹھی جس سے مہر لگائے تھے، وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی، اس سے ہی وہ کسی بھی خط وغیرہ لکھتے، کچھ بھی کرتے، اس میں مہر لگانے کے لیے انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ انگوٹھی سے مہر لگایا تھا، تو حضور کے زمانے میں ہے نا، تو وہ مہر لگاتے تھے کس سے؟ انگوٹھی سے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس انگوٹھی میں لکھا کیا تھا؟ فرماتے اس انگوٹھی میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ اس انگوٹھی میں کیا لکھا تھا؟ وہ جو سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا پر حکومت کر چکے ہیں، اہل عشق کہتے ہیں جب تک انگوٹھی ہاتھ میں تھی حکومت قائم تھی۔ یہ اہل عشق کی بات ہے، اہل محبت کی بات ہے۔ لیکن اتنا تو ہے کہ اس انگوٹھی میں نام اس میں گرامی اگر کسی کا تھا تو وہ ہمارے آپ کے آقا مولا کا نام تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حضور کا نام پہلے بھی رہا، سبحان اللہ، اب بھی ہے۔ ایک چیز اور پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، وہ یہ کہ حضور کے کسی بھی صحابی کا نام احمد نہیں رہا۔ اتنے صحابہ آئے، کسی بھی صحابی کا نام احمد نہیں رہا۔ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ سرکار کا نام، سرکار خود کہتے جس کے گھر میں میرے نام سے محمد یا احمد ہوگا، ہے نا، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے آگے برکتیں ہوں گی، اللہ اس پر کرم فرمائے گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ مگر نام احمد کسی نے نہیں رکھا۔ اللہ، بہت سارے وجوہات اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ جو ہمارے میرے دل میں ہے وہ یہ کہ وہ لوگ ان ناموں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، قرآن میں ہر نبی کو، پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو ان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا نوح، یا آدم اسکن انت و زوجک، قرآن میں ہے۔ تو قرآن میں آپ جب پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ یا ابراہیم بھی ہے، یا موسیٰ بھی ہے، یا عیسیٰ بھی ہے، یا زکریا بھی ہے، یا داؤدہ بھی ہے، یا نوح بھی ہے، یا آدم بھی ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں دیگر انبیاء کو اللہ نے بھی اور ان
کہیں بھی اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا ہے، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ آپ اب وہ اتنی آیتیں ان کا حوالہ دینا، قرآن کی آیتیں پڑھنا پڑے گا مجھے صرف۔ ہاں اب قرآن پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ یا نوح، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا آدم، سب ہے، مگر یا محمد ان کے نام سے، حضور کے نام سے حضور کو پکارا، دیگر انبیاء کو پکارا گیا، مگر نام محمد اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا تو کیا کہا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر۔ آپ دیکھیں، یاسین کہہ کے پکارا، طٰہٰ کہہ کے پکارا، مزمل کہہ کے پکارا، مدثر کہہ کے پکارا، یا نبی کہہ کے پکارا، یا ایھا رسول کہہ کے پکارا، مگر یا محمد، یا رسول کہا، یا ایھا رسول کہا، یا ایھا نبی کہا، مگر یا محمد نہیں کہا، یا محمد۔ اور کہتا اللہ تو قادر مطلق ہے، اگر وہ کہہ بھی دیتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہے نا؟ اگر وہ کہہ بھی دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے محبوب کے لیے ہے، مگر یہ تعظیم، یہ ادب ہم کو سکھایا جا رہا ہے، ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طریقے سے نبی کو نہ پکارو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہم کہتے ہیں او ادھر آ، بولتے ہیں نا، او بھائی صاحب، او بھیا، او بابو، او چھوٹے، کہتے ہیں نا۔ صحابہ اکرام تعلیم، اور صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہم کو تعلیم، ہم کو اور آپ کو تعلیم کہ لوگو نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز نبی کی آواز کے سامنے دبی رہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام منہ میں پتھر لے کے چلتے تھے، اللہ اکبر، منہ میں پتھر ڈال لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے اونچی بات نکل جائے اور گستاخی ہو جائے اور میرے اعمال برباد ہو جائے، منہ میں پتھر لے کر چلتے تھے۔ قرآن نے کہا ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو نا ویسے حضور کو نہ پکارو، یا محمد، یا نبی، اے محمد، یا ایھا الرسول، یا رسول اللہ کہو۔ قرآن نے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو۔ رائنا کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیے، دیکھیے، دیکھنا۔ اب وہ دیکھنے میں بھی بہت سارے پرکار ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ انگلش میں آپ دیکھیں تو دیکھنے کے بہت سارے ورڈ استعمال ہوتے ہیں، واچ دیکھنا، سی دیکھنا، ہے کہ نہیں ہے؟ بیہائنڈ، فونڈل، ہے نا، بہت ساری چیزیں، گھور کے دیکھنا، جھانک کے دیکھنا، پیچھے سے دیکھنا، ہے نا، بہت سارے اس کے پرکار ہوتے ہیں۔ تو رائنا کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف کیا کیجئے؟ دیکھیے۔ مگر رائنا کا معنی اہل عرب میں ایک غلط بات بھی ہوتی تھی، تو جو منافق لوگ تھے وہ حضور کو رائنا رائنا کہتے تھے، مطلب دل میں ان کا جو ہے نا وہ جو معنی تھا دوسرا، میں اس معنی کو بھی لینا نہیں چاہتا یہاں پہ، وہ جو معنی تھا دل میں وہ ارادہ تھا
دل میں وہ ارادہ تھا، اس ارادے سے دل میں ارادہ رکھ کر کے حضور کو رائنا رائنا کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا، میں نے کہا نا رائنا مطلب دیکھنا، حالانکہ دیکھنا ہی ہے، کیا ہے مطلب دیکھیے معنی ہے کہ نہیں؟ جب میں نے کہا کہ انگلش میں بہت سارے ورڈ ہیں، لک کے معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے، سی کے معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے، واٹ کے معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے نا، بہت سارے معنی اس کے ہوتے ہیں، الگ الگ ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ تو رائنا کا معنی دیکھنا ہی ہے، مگر ان کی سوچ کچھ اور تھی، وہ دوسرا جو معنی تھا اس معنی کی طرف جا رہے تھے، اور اس معنی کو ذہن میں رکھ کر کے حضور کو رائنا رائنا کہتے تھے۔ حضور اے محمد رائنا، حضرت دیکھیے معنی کچھ اور رہتا تھا، اللہ کو گوارا نہیں، اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ نے کیا قرآن میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو۔ رائنا کا معنی دیکھنا ہے، اور کہا نا یہ جملہ استعمال مت کرو، رائنا نہ کہو، تو کیا کہے؟ قرآن نے کہا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، ایسا کہو کہ حضور ہمارے طرف نظر کرم کیجئے، ہمارے طرف نظر کرم کیجئے۔ یعنی ایک منافق حضور کو دیکھ کر کے سوچ کر کے رائنا کہہ رہا ہے، اللہ کو یہ بھی گوارا ہے۔ میرے محبوب کے تعلق ہے، سوچتے ہو اس کو بند کرو، رائنا نہیں، دیکھنا مانا ہے مگر نہیں، اب یہ نہیں چلے گا، کیا کہیں گے؟ وَقُولُ انظُرْنَا، ہمارے طرف نظر کرم، دیکھیے ہمارے طرف نظر کرم ہمارے طرف کیجئے۔ تو قرآن آداب مصطفیٰ بتا رہا ہے، قرآن آداب مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، اور وہاں فرمایا جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا ویسے مت بلاؤ، ویسے نہیں، اگر ویسے بلائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے ختم ہو جائیں، غارت ہو جائیں۔ جتنی نمازیں تم نے پڑھی ہے نا، نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ زور سے بولے سبحان اللہ، بہت زیادہ زور سے سبحان اللہ، ہاں ماشاءاللہ، جگتے رہیے ذرا سا، آپ لوگ سوئے گے تو ہمیں بھی نیند آ جائے گی۔ ہاں ابھی تو نام مستعار گفتگو باقی ہے نا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ان تحبط اعمالکم، قرآن نے کہا تمہارے اعمال سارے ختم ہو جائیں، ختم، تمہاری نمازیں، عبادت، روزے، تسبیح، ذکر، اذکار، جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب ختم۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں۔ آدمی جیسے آپس میں دوسرے کو بلا رہے ویسے بلائے، یہ اپنی آواز کو تھوڑی اونچی کرے تو قرآن ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ تمہارے اعمال تو برباد ہو جائیں گے مگر تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں احساس، تمہیں شعور نہیں ہوگا، تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ بہت بڑا نقطہ، بہت بڑا پوائنٹ اس جگہ پہ ہے۔ دیکھو آدمی کوئی بھی گناہ کرے تو اس کو مہلت دی جاتی ہے، توبہ کی دی جاتی ہے، جاتی ہے، حکم ہے نا کہ تم نے گناہ کر لیا تو اب تم توبہ کر لو، تم نے چوری کر لی توبہ کر لو، تم نے کسی کے مال کو ہڑپ لیا توبہ کر لو، تم نے زنا کر لیا توبہ کر لو، سنسار کا حکم ہے، پھر کوڑے مارنے کا حکم ہے، توبہ کرنے کا حکم ہے نا۔ کوئی بھی گناہ ہو تو اس کے بعد توبہ کرنے کی توفیق تو ملتی ہے نا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے، مگر حضور کی گستاخی، حضور کی گستاخی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان جب ایسی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ مین امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسے توبہ کی بھی توفیق، توبہ کی توفیق کب ہوگی؟ جب اسے پتا چلے گا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے نا،
اس کو پتہ چلے گا میں نے گناہ کیا تو توبہ کرے گا، ہے نا؟ جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے گناہ کون سا کیا، توبہ کیسے کرے گا، ہے نا؟ تو یہ جو گستاخی رسول ہے یہ ایسا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی یہ گناہ کر لیتا ہے، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے گستاخی رسول سے بچیے، رسول کی شان میں گستاخی سے بچیے، اور بچیے نہیں بلکہ بچنا فرض ہے۔ ہاں بچنا کیا ہے؟ فرض ہے، ورنہ ایمان چلا جائے گا ہاتھ سے اور احساس بھی، داڑھی تو ہوں گی، ٹوپی تو ہوں گی، مسجد کو تو جائے گا، مصلی تو گھر میں بچھائے گا، تسبیح تو ٹکاٹک پڑھے گا، مگر ایمان چلا جائے گا سب برباد ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت، ہے نا؟ ایمان کی حفاظت، اور ساتھ ہی ساتھ گستاخی رسول سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب بات چل رہی تھی اپنی نام محمد کے حوالے سے، ہے نا؟ نام محمد کی برکتیں اتنی ہیں سبحان اللہ کہ حضور کا نام اور حضور کا ذکر، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پہلے بھی ہوتا رہا، ہے نا؟ پہلے بھی عرش کے پایوں پر حضور کا نام، ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہے نا؟ درخت کے پتوں پر جنت کے حضور کا نام، فرشتوں کی پیشانی پر حضور کا نام، ہے نا؟ الغرض یہ کہ پہلے بھی حضور کا نام ہوا، لیکن میں آج آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، شاید کہ اس کے طرف آپ کی توجہ نہیں گئی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوتی ہے نا؟ سنے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اللہ اکبر، کہ ایک نبی ایک ولی کی تلاش میں جا رہا ہے۔ ہاں ایک نبی ایک ولی کی تلاش میں، اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا اس سے میری ملاقات کر دے، کیا ہے اس کے پاس؟ تو وہ علمناہ من لدنا علما، ہاں اس کے پاس علم لدنی، ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنا چاہے، حضرت خضر علیہ السلام سے، اور جب ملنے کے لیے گئے تو ایک نبی جا رہے ہیں ولی سے ملنے کے لیے۔ خضر علیہ السلام کے تعلق سے مختلف روایتیں، کسی نے نبی کہا، کسی نے ولی کہا، ہے نا؟ تو اب ملنے جا رہے ہیں، تو جب ملنے جا رہے تو بھنی ہوئی مچھلی لے کر کے جا رہے، آپ کے ساتھ میں آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون بھی ہے نا؟ دونوں جا رہے ہیں ملنے کے لیے خضر علیہ السلام سے، اور یہ بتایا گیا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ لینا اسی جگہ تمہاری ان سے ملاقات ہو۔ اب وہ مچھلی کو تل کر کے بھون کر کے لے لیے کہ راستے میں کھائیں گے پئیں گے، چلے چلتے چلتے ایک جگہ پہ ٹھہرے تو موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد سفر آگے کا شروع ہوا۔ کچھ دور آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی وہ لاؤ مچھلی کھاتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ تو کہا حضور ایک بات تو بتانا بھول گیا۔ کہا کیا؟ وہ جہاں ہم سوئے تھے، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ہم آرام کیے تھے، اسی جگہ پر قدرتی طور پر وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں چلی گئی۔ وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے زندہ ہو کر کے پانی میں چلی گئی ہے۔ موسیٰ نے کہا وہی تو اپنی جگہ ہے، اپنی منزل تو وہی ہے جہاں آپ نے وہ جانا ہے، چلو واپس چلتے۔ دونوں واپس ہوئے، اس جگہ پہنچے۔ اس جگہ آخر ایسی بات کیا تھی کہ وہ مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں چلے گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے۔ اس جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے، وہ پانی کے چھینٹے اڑ کر مچھلی پر گرا، اور مچھلی پر گرنے سے مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنا چاہے، ہے نا؟ واقعہ بڑی تفصیل ہے، 15واں پارہ اور 16واں پارہ میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ بولے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا عمل کیا ہے
جس کی وجہ سے آپ اللہ کے اتنے مقرب ہیں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے، جو میرے کام ہے اس کو دیکھ کر کے آپ صبر، قرآن مجید میں فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ، آپ رہیں گے نا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں صبر نہیں کر پاؤں گا؟ ضرور کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بولنا مت، میں کچھ بھی کروں آپ خاموش رہنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلے، دونوں آگے بڑھے تو ایک کشتی پر سوار تھے، کشتی پر سوار ہو کر کے اس پار سے پار جا رہے تھے۔ کشتی والے نے دیکھا کہ بھائی نیک لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، تو انہوں نے پیسہ بھی ان سے نہیں لیا۔ جب دریا پار کیے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں ایک تو وہ ہم کو دریا پار کیے، ہم سے محبت، پیسہ بھی نہیں لیے، آپ جو انہی کی کشتی کو توڑ دیے، غلط بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں، اگلی بار۔ پھر آگے چلے، دیکھا کہ چلتے چلتے جو ہے ایک گاؤں میں پہنچے، لوگوں سے کھانا مانگے، کھانے کو بھوک لگی ہے بہت، کسی نے کھانا نہیں دیا، کسی نے کھانا نہیں دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے دیکھا کہ اسی گاؤں میں ایک جو ہے شخص کا گھر ہے، اس کا جو دروازہ ہے نا وہ ٹیڑھا ہے، بالکل دیوار اس کی ٹیڑھی ہو گئی ہے، جلدی گرنے والی ہے، آپ سارا دن کام کر کے اس کو دیوار کو صحیح سے بنا دے، مرمت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ایک تو کسی نے کھانا دیا نہیں، اوپر سے آپ سارا دن اس کا کام کر کے دیوار صحیح کر رہے ہیں، جہاں اس نے بٹھا کے اس پار کیا وہاں کشتی توڑ دیے، اور یہاں کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، یہاں گھر بنا کے دے رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں، آخری بار لاسٹ چانس، اب کچھ نہیں بولوں گا۔ پھر کچھ دور آگے بڑھے، بچے کھیل رہے تھے، تو اس میں ایک بچہ بہت خوبصورت تھا، اس کو قریب بلائے، اور بلانے کا اس کے گردن کو موڑ دیا، بچے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنا خوبصورت بچہ، اتنا پیارا بچہ کھیل رہا تھا، بغیر بات کے آپ نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اب آپ کی میری جدائی ہے، آپ الگ اور میں الگ، مگر جانے سے پہلے یہ جو 3 کام ہیں کیوں کیا اس کو سنتے جائیے، یہ 3 کام کیوں کیا اس کو سنتے جائیے۔ کہا بتائیے آپ نے 3 کام اس طرح کیوں کیا، کیا اس کی وجہ ہے؟ تو کہا سنو، وہ جو کشتی پر ہم سوار ہو کر کے آئے تھے، کشتی کو سوار ہو کر کے آئے تھے، وہ ایک ملاح غریب ہے، اور اس پار ایک بادشاہ ہے جو ظالم ہے، جو بھی اچھی کشتی کو دیکھتا اس کشتی کو وہ لے لیتا تھا، اس کو چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کو ذرا توڑ دیا، اس پہ عیب لگا دیا، تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے اور وہ ملاح اس کو جوڑ کر کے پھر سے چلانے لگ جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا مگر میں نے گھر بنا دیا، اس کی وجہ یہ وہ جو دیوار ہے، وہ دیوار وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور اس کے باپ نے جو ہے اس دیوار کے اندر خزانہ چھپا کے رکھا ہے، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا، اور جو وہ یتیم بچے چھوٹے ہیں تو لوگ مال کو ہڑپ لیتے، آپس میں بانٹ لیتے، لہذا میں نے اس کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے دیوار کو تعمیر کر دیا۔ اور تیسری بات یہ، اس بچے کو جو مارا وجہ یہ کہ اس بچے کے پیشانی پر کفر لکھا ہوا تھا، وہ بچہ آگے چل کے کفر کرتا اور اس کو یہ نسل ہوتی وہ بھی عمل کرتی، تو لہذا میں نے ابھی سے اس کا گلا گھونٹ دیا تاکہ کفر سے بچ جائے۔ اب یہاں پر رک کر یہاں تک آپ لوگ سن چکے ہیں نا، علماء اکرام سنے ہیں نا، مگر یہاں پر ایک بات، وہ جو جن یتیم بچوں کے دیوار کو سیدھی کیا تھا، ٹھیک کیا تھا، اس کے نیچے جو خزانہ تھا وہ خزانہ تھا کیا؟ ہاں، یہ مین جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، سب نے سنا ہے خزانہ تھا، ہے نا، یہی سنا خزانہ، لیکن وہ خزانہ تھا کیا؟ وہ خزانہ کون سا تھا کہ جس خزانے کو ایک اللہ کا مقرب بندہ چھپا رہا ہے، اور اس انداز میں چھپا رہا ہے کہ دن بھر کھانا نہیں دیا کسی نے، دن بھر کھانا کسی نے نہیں دیا، مگر انہی کے دیوار کو بنا کر دے رہا ہے۔
آخر اس کے لیے خزانہ تھا کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس دیوار کے لیے جو خزانہ تھا وہ خزانہ یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے ایک سونے کی پلیٹ تھی اور اس پلیٹ کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ مجھے بتاؤ، حضور کے پیدائش سے پہلے خزانے چھپے ہیں، ان خزانوں میں محمد عربی کا نام ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی انگوٹھی جسے مہر لگاتے ہیں اس پر نام ہے محمد رسول اللہ، عرش کے پایوں پر نام ہے محمد رسول اللہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ حضور کے آنے سے پہلے جب اس طریقے کے نام حضور کے پہلے موجود ہو اور آج دنیا مٹانے پہ تلی ہو تو کیا مٹا سکتا ہے؟ لوگ مٹا سکتے ہیں؟ تم مٹ جاؤ گے مگر حضور کی عظمت، حضور کا نام مٹا نہیں پاؤ گے۔ یہ حضور کے نام کی برکت ہے، یہ حضور کے نام کی برکت ہے کہ آج ہمارے گھروں میں اجالا اور روشن۔ نام محمد، سبحان اللہ، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا، حقیقت بات ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھے تو اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ آج ہمارا نام کچھ اور ہے، ہم نام کچھ اور لے کر کے لگا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے برکتوں سے ہم آج دور ہیں۔ ہم کو صحابہ کرام کا نام دینا یہ حضرت پرانا ہے، یہ پرانے ہو گئے۔ نام کیا؟ جھلیسا، پتہ نہیں کیا کیا، وہ جنیشا، اور میرے ذہن سے بھی نکل جا رہے بابا، کیا کریں گے، ایسے ایسے نام ہوتے ہیں۔ حالانکہ کچھ معنی والے بھی نام ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن نام کے تعلق حضور نے فرمایا کہ میرے نام کے نام پر اگر تم محمد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکتیں پیدا فرما دے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نام رکھیں اپنے بچوں، کچھ بھی نام رکھیے، کچھ بھی نام رکھیے، مگر جب پیدا ہو تو پہلا نام محمد رکھ دیجیے۔ پہلا نام کیا رکھ دیجیے؟ آج ہی مجھے ایک آدمی کا فون آیا، بولا حضرت میرے بچے کا نام میں محمد رکھنا چاہتا اور کچھ نہیں، رکھ سکتا کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا محمد نام رکھو لیکن ساتھ میں ایک دوسرا نام پکارنے کے رکھو۔ یہ محمد نام اس کا اس کے کتابوں میں دستاویزات میں ہو، لیکن پکارنے کے لیے دوسرا نام۔ اس کی وجہ یہ کہ آج ہمارے زیادہ رے فلاں ادھر آ، کہتے کہ نہیں کہتے؟ رے ادھر آ، اے ادھر آ، ہٹ کمینہ ہو گیا تو، یہ ہو گیا تو، نام لے کر کے آپ اس کو غلط جملہ استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور کے نام پہ نام رکھا جا رہا ہے، اب آپ غلط جملے استعمال کر رہے ہیں تو پھر برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ تو کیا کرنا ہے؟ بچہ پیدا ہو نام رکھ دیجئے محمد، اور اسی نام سے بچے کا عقیقہ کر دیجئے، اسی نام سے بچے کو شہد چٹوا دیجئے، لیکن پکارنے کا کوئی اور دوسرا نام رکھ دیجئے۔ پکارنے کے لیے کوئی رکھتے ہیں نا، کالو رکھتے ہیں۔ میں تو یاول کا نام سن یہاں کے لوگوں کا نام سن کے بابا ایسے ایسے نام کہ سنو تو ہاں، اب وہ لیں گے بھی تو کوئی بولیں گے حضرت ہم کو بول رہے شاید، اس لیے نہیں لینا ہے، نام نہیں لینا ہے۔ لیکن نام ایسے ہے کہ زبان 3 بار ٹیڑھی ہوتی ہے، ہاں ایسے ایسے نام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بابا کہ نام اپنے بچوں کا حضور کے نام پر احمد یا محمد رکھو، اس سے گھر میں برکتیں حاصل ہوں گی، اس سے تمہارے بچے کی حفاظت اللہ کے فرشتے کریں گے، اس سے تمہارے گھر کی حفاظت ہوگی، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے، تمہارے بچے کے لیے استغفار کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے۔ ہاں، یہ میرے مصطفیٰ کے نام کی برکت ہے۔ 11 بجے کا وقت بہت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے نام کی برکت ہے۔ لہٰذا اب گفتگو مصطفیٰ کے نام کی برکت کی گفتگو ہوئی نہیں ابھی، یہ تو سمجھے کہ تمہیدی جملے تھے، صرف یہ ادھر ادھر سے جو ہے 1 گھنٹہ پورا کیا، ویسے سمجھ لیں
ورنہ نام محمد نام مصطفیٰ اور ذکر ہو اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا کہ کسی بھی صحابی کا نام، صحابی نے اپنے بچوں کا نام احمد نہیں رکھا، ہاں احمد نہیں رکھا، یہ صحابہ کا ادب تھا۔ مگر ہم کو اور آپ کو رکھنا ہے، لیکن ادب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے، جیسا کہ میں نے بتایا ادب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کہ اس نام کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ اور نام حضور کا، اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ جب حضور کا نام آئے تو تم انگوٹھوں کو چوم لیا کرو اور آنکھوں پہ لگا دیا کرو، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے تمہارے آنکھوں کی روشنی میں اور تیز بنا جائے، روشنی بڑھ جائے گی آنکھوں کی، حضور کے نام کی برکت، سبحان اللہ۔ اور یہ اس طریقے سے کرنا، انگوٹھے چومنا، لوگ اس پہ بھی سوال کرتے ہیں، یہ انگوٹھے چومنا ابو بکر کی صدیق کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ کن کی سنت ہے؟ اور حضور کو محمد نام اتنا پسند تھا، اللہ اتنا پسند تھا کہ حضور کی جو مہر ہے نا، مہر، اس میں بھی اللہ رسول، اللہ محمد رسول، اس میں بھی لکھا ہوا ہے اللہ۔ تو یہ نام سے محبت حضور کو تھی، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا بھی کام ہونا چاہیے ہم اس نام سے محبت کریں، ہے نا۔ ایک چیز اور، حضور کے نام سے محبت ہو بالکل درست ہے، حضور کے کام سے بھی محبت ہے نا، حضور کے نام کے ساتھ حضور کے کام سے بھی محبت ہو۔ میں نے کل بتایا تھا، پرسوں بتایا تھا کہ حضور کی کیا کیا قربانیاں رہی ہے نا۔ اب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم بھی حضور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، ہے نا، نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، ہر برے افعال سے بچیں، ہے نا۔ تو جب تک آپ حضور کی سنتوں کا عامل نہیں بنیں گے، جب تک آپ حضور کے ہر قول و فعل کو اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کامران نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی قدم چومیں، اگر آپ چاہتے ہیں گھروں سے جو ہے بلائیں دور ہو، اگر آپ چاہتے ہیں نحوستیں ختم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو، ترقی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں اقبال بلند ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت ملے، دولت ملے، شہرت ملے، تو آپ حضور کی سنتوں کا عامل بن جائیے۔ بس ایک کام کیجئے، حضور کی سنتوں کا عامل بن جائیے، نمازوں کی پابندی کر لیجیے، نمازوں کی، نماز یہ افضل عبادت ہے اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ اکبر، ہم بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے اور نماز کی برکتوں کو صحیح معنی بیان نہیں کر پائیں گے، اتنی برکتیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑی بات اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے ہر ایک متلاشی، ہر ایک چاہتے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اللہ کی رضا اسی نماز میں ہے۔ یہ اللہ سے گفتگو ہے، یہ اللہ سے ہم کلامی ہے، یہ اللہ کے قرب جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، نحوستوں کو، بلاؤں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں آپ کو حاصل ہو تو نمازوں کی پابندی، خدا را نمازوں کی پابندی ہے۔ یہ محفل میں آپ آئے، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کریں۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں زبان سے کہہ رہے ہیں، کم سے کم دل سے کر لیجیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں سچی بات، یہ بات یہ نہیں کہ میں صرف بول رہا ہوں، فرمایا بھی گیا کہ جو 40 دن کنٹینیو جماعت کے ساتھ، بالکل پہلی رکعت سے تکبیر اولا سے جماعت کے ساتھ جو 40 دن کنٹینیو نماز پڑھ لے، تو فرمایا گیا کہ اس کو نماز سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ اسے مرنا گوارا ہو جائے گا، لیکن نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو نماز کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اس سے خوش ہے اللہ،
اس لیے کہ آپ بتائیں ہمارے گھر میں اگر مجھے کسی سے دشمنی ہو، نفرت ہو، کوئی مجھے پسند نہیں ہے، وہ ہمارے گھر میں آئے گا، اچھا لگے گا مجھے؟ اس کو اندر بلائیں گے؟ باہر رہے بھائی، گھر پہ آنے ہمارے قدم نہیں رکھنا، بلائیں گے؟ نہیں بلائیں گے۔ کس کو بلائیں گے؟ جس سے محبت ہے، ہاں، جس سے پیار ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اسے گھر پہ بلائیں گے۔ اللہ کے گھر میں وہی جا رہا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ بلا لے رہا ہے، ہاں، اور جو نہیں آ رہا ہے، اور جو نہیں آ پا رہا ہے، وہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی بھی توفیق نہیں دی کہ وہ اللہ کے گھر میں آ جائے۔ کتنا کم نصیب ہے وہ انسان جو خدا کے گھر پہ آنے سے محروم ہے، ہاں۔ اور جانتے ہیں نماز فرمایا گیا کہ جو نماز پڑھتا ہے، نماز سے محبت کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال مچھلی کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ مچھلی کی طرح۔ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو، تڑپتی ہے، کہاں جانے کے لیے؟ پانی میں جانے کے لیے۔ صحابہ اکرام کا حال یہی تھا۔ صحابہ اکرام ادھر نماز سے باہر آئے، دل مسجد میں لگا ہے، کب آذان ہو کب مسجد میں جائے۔ یہ صحابہ کا طریقہ رہا، بلکہ بعض صحابہ کا یہ طریقہ رہا کہ اگر وہ لوہے کا کام کرتے اور ہتھوڑا ایسے اٹھاتے لوہے پہ مارنے کے لیے، اور آذان کی آواز آتی تھی تو ہتھوڑا مارتے نہیں تھے، چھوڑ دیتے تھے ایسے ہی کہ آذان آ رہی، اللہ کا بلاوا آ گیا۔ اللہ، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا۔ کوئی سلنے کا کام کرتے، سوئی میں دھاگا ڈالنا چاہتے تھے اور آذان کی آواز آتی تو دھاگے کو اس پار سے اس پار کرنا بھی گوارا، چھوڑ کے ویسے نماز کو آتی تھی۔ یہ نماز کی محبت تھی بزرگوں کی۔ صحابہ اکرام کا دل مسجد میں اتنا لگا تھا کہ آذان آنے سے پہلے دل تڑپتا رہتا کہ بس وقت ہو اور مسجد میں جائیں۔ مچھلی کی مثال اس لیے دیا گیا کہ مچھلی کا حال، مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو، تڑپتی ہے کہ کب مسجد میں جائے، کب پانی میں جائے، کب پانی میں جائے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کو نماز سے پیار ہو گیا ہے، جن کو نماز سے محبت ہو گئی ہے۔ آزار ہوتی ہے، دل تڑپ جاتا ہے کہ چلو فوراً مسجد میں چلتے ہیں۔ اور جن کو نماز سے محبت نہیں، بس جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اور ان کی مثال چڑیا کی طرح ہے۔ کن کی طرح ہے؟ چڑیا۔ چڑیے کو پنجرے میں بند کر دو، وہ چاہتے کب دروازہ کھلے کب باہر کو بھاگے، ہے نا؟ یہی حال ان لوگوں کا جس کو منافق کہا گیا ہے۔ آتے ہو گیا بابا چڑیے کے چونچ کی طرح چونچ مار کے بھاگ جا، ٹھونگا مار کے بھاگ جا رہا ہے۔ نماز سکون سے پڑھی جاتی ہے، آیا دو چونچ مار دیا، ہو گیا، چلو گھر کو۔ تو ان کی مثال کن کی طرح ہے؟ چڑیے کی طرح ہے۔ چڑیا چاہتی ہے کہ میں قید میں ہوں، کب دروازہ کھلے کب باہر کو جاؤں۔ یہی حال ان کا ہے، کب امام صاحب سلام پھیرے کب باہر کو بھاگے۔ جمعہ میں دیکھ لیجیے آپ، امام صاحب نے اگر قرت لمبی کر دی، کل سے میں اس مسجد میں نہیں آؤں گا، نگینہ میں جاؤں گا۔ وہاں کے امام صاحب جلدی نماز پڑھا دیتے ہیں، اور وہاں امام صاحب جلدی تھوڑے لیٹ کر دیے، یہ بھی برابر نہیں۔ مدینہ میں چلو، وہاں برابر کر نہیں، چلو آپ خلق نگر جائیں گے، عائشہ مسجد میں، ہے نہیں؟ آدمی بھٹکتے رہتا، بھٹکتی آتما کی طرح، بابا کہاں کہاں بھٹکیں گا۔ اور ہاں تو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، سکون کے ساتھ، اور جو نماز سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اسی میں مزہ ہے، اسی میں مزہ ہے۔ ایسی ہی نمازوں کے ذریعے سے بندے کا دل صاف ہوتا ہے اور نماز سے محبت ہوتی ہے۔ آپ سکون سے 40 دن متواتر آپ پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز پڑھ کر دیکھیں، 40 دن کے بعد مجھ سے ملیے، پھر میں انشاءاللہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کا دل کیسا ہو گیا۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، وقت ہو چلا ہے، سنا دوں؟ ہاں سنا دوں؟ ایک آدمی جو ہے ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، اس کی خوبصورتی پر عاشق ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں تو ہی سب خوبصورتی کے پجاری ہیں، خالی ہیں نہیں، لڑکی میں کوئی گن ہو نہ ہو، بس گوری چٹی ہونا برف کے طرح کا، ٹھنڈی سفید ہیں،
یہ حال ہے ہمارا. جبکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر دین دیکھو ہے. اور ہمارے گھر میں بھی عورتیں جو ہے لڑکیوں کو اپنی بس خالی یہ کریم وہ کریم فلاں کریم ڈھما کریم لگا کے گوری ہو بس. علم سے قرآن پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور قرآن پڑھیں آپ سن لیں آجابا جالے کا ایسے قرآن پڑھیں گے. صحیح ہے. حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وقت کی فقیہ تھی, وہ مفتیہ تھی. وہ حضرت عائشہ مدینے کے بڑے بڑے صحابہ ان سے مسئلہ پوچھنے آتے تھے. ان سے مسئلہ پوچھنے آتے تھے. آپ دیکھیں کہ چاہے وہ حیض کے مسائل ہوں, چاہے وہ میاں بیوی کے صحبت کے مسائل ہوں, تمام تر مسائل آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ملے گا. بہت سارے مسائل. وقت کی فقیہ تھی. ہمارے گھر کی عورتیں بس خالی کریم پاؤڈر میں لگی نہیں, بس خالی بس بال ہپی کٹ رہے, چال ہماری متوالی رہے, اور بس پاؤڈر اور لالی رہے, اور کچھ نہیں. بس یہ حال ہو گیا ہمارا. نوجوان بھی یہی چاہتے ہیں بس خالی گوری چٹی رہے, تو وہ بھی گوری چٹی بن رہے ہیں. نوجوان اگر چاہتے کہ نہیں بابا ہم کو دیندار ہونا, تو وہ بھی دین کی طرف دھیان دیتی ہے نا. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ غلطی دونوں طرف سے ہے. ابھی دیکھو لڑکی تھوڑی سی کالی رہے اور کر لے کچھ نہیں ہوتا, حضرت میں نہیں کرتا, ڈائریکٹ ہاتھ اوپر میں نہیں کرتا, مجھے پیسہ نہیں چاہیے. کیا چاہیے پھر؟ گوری ہونا خالی, بس ایسے ہی ہونا خالی. اللہ اکبر. وہ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک بزرگ پاس ایک لونڈی تھی. تو وہ بزرگ جو ہے اپنے ایک غلام نوکر کو جو ہے روزہ اپنے گھر پہ بھیجتے تھے سامان دینے کے لیے. یہ بیچارہ جاتا جاتا تو ایک بار دروازہ کھلا تو لونڈی سامنے آ گئی. لونڈی بہت خوبصورت تھی, اور اس کو دیکھا تو وہ بھی عاشق ہو گیا. اب عاشق ہو گیا تو ایک دن حضرت سے بولا, حضرت آپ کے گھر میں جو خادمہ ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے, تو میں چاہتا کہ اس سے آپ میرا نکاح کر دیں. اچھا کیوں رے بابا؟ نہیں, اس پر دل آ گیا میرا. ایسا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 8 دن کے بعد مل تم اس سے. کتنے دن کے بعد؟ 8 دن کے بعد مل. حضرت نے لونڈی سے کہا ایک کام کرنا, اس کو کھلاتے جلاب کی گولی. بولا بیٹی پاخانہ کرنا تو یہ ہانڈی دے اسی پہ پاخانہ کرنا, ادھر ادھر نہیں کرنا, ہانڈی پہ کرنا. اب وہ جلاب کی گولی کھا لی تو اب پاخانہ کہنے بنا. اب ایسا کہ بالکل یوں سکھی ہو گئی, چہرے گال اندر گھس گئے, ہڈیاں کا ڈھانچہ بن گئی, بالکل دبلی پتلی ہو گئی, ایسا کچھ ہے ہی نہیں اب. ہاں, اور وہ پاخانہ کر کے پورا وہ ہانڈی پوری بھر گئی مٹی کا. 8 دن کے بعد پھر اپنے وہ چیلے کو شاگرد کو بولا جا ہمارے گھر پہ اور یہ سامان دے کر کے. اور لونڈی سے کہا کہ جب میرا خادم آئے تو تم ملنا. اب یہ پھر گیا, جا کر کے دروازے میں دستک دی تو وہی لونڈی آئی. دیکھا تو واپس چلے گئے. حضرت میں شادی نہیں کرتا. ہمارے نوجوان حال یہ ہے نا, حضرت میں نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ وہ حضرت پہلے کچھ اور تھی اب کچھ اور ہے. کہا پہلے کچھ اور تھی اب کچھ اور ہے, اب کیا ہے بتاؤ؟ بولا کہ ہانڈی اب جو کچھ ہے وہ یہ ہے, وہ یہی ہے. تم جس حسن پہ مرتے تھے وہ یہ حسن ہے, یہ اصل نہیں ہے بیٹا. اصل اس کے اندر جو عمل ہے, جو علم ہے, وہ اصل ہے. یہ تعلیم دیا اس بزرگ. تو نوجوانوں اصل جو ہے نا یہ گورا چٹا نہیں ہے. آج کل ایسے ایسے کریم آ گئے, کالا بھی گورا ہو جا رہا ہے. یہ اصل نہیں ہے. اصل جو دل میں ہے نا علم, وہ اصل ہے. جو اعمال ہے, جو اچھائیاں ہیں, جو بھلائیاں وہ اچھی ہیں, وہ اصل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم گورا دیکھ کر کے گوری چٹی دیکھ کے شادی کرتے ہیں, اور 4-5 دن کے بعد 4-5 مہینے کے بعد اب اس کا رنگ تھوڑا ڈھلنے لگا تو اب آپس میں تو میں جھگڑے شروع. وہ پہلے بہت پسند تھی, اب پسند ہی نہیں آ رہی. اب روزانہ جھگڑے. اب طلاق پر بات. حضرت طلاق کیوں؟ طلاق دے کیا بات ہے بھائی؟ کیوں, کیا مسئلہ؟ حضرت وہ پسند ہی نہیں آ رہی مجھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کسی نے مجھے کچھ کر دیا ہے. میں نے کہا کسی نے تجھے کچھ کیا نہیں ہے, تو جو سوچ رہا تھا نا وہ تیری سوچ نے تجھے مار دیا ہے. تو دیکھنا کیا ہے؟ کیا دیکھنا ہے؟ دین دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ دین دیکھنا ہے. لڑکی خوبصورت ہو, اخلاق اگر بدصورت ہے تو تمہاری زندگی جہنم بنا دے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ لڑکی دیکھنے میں خوبصورت ہے, اخلاق اگر برا ہے
تو زندگی جہنم سے کم نہیں ہے، اور دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے وہ، اخلاق اگر بہتر ہے تو سمجھو کہ جیتے جی تمہاری دنیاوی جنت ہے۔ ہاں تو وہ چیز دیکھو جو چیز تمہیں تمہارے آگے کی زندگی لائف کے لیے بہتر ہو، ہے نا۔ یہ خوبصورت چند دن کی ہے، تم بھی کریم لگا لگا گورے ہو رہے ہو، وہ بھی کریم لگا گوری ہو رہی ہے، یہی حال ہو گیا۔ اس لیے نوجوانوں اس چیز پہ دھیان دو، توجہ دو۔ بات ہماری کہاں چل رہی تھی؟ ایک لڑکی پر، ایک عورت پر ایک آدمی فریفتہ ہو گیا نا، بات یہ چل رہی تھی نا، فریفتہ ہو گیا۔ اب وہ ایک دن کہا کہ میں تمہاری محبت میں مبتلا ہوں اور لقاء کی امید رکھتا ہوں، تم سے ملاپ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ۔ اپنے شوہر سے، اس کے شوہر تھے امام صاحب، اس کے شوہر کون تھے؟ امام صاحب۔ اس نے اپنے شوہر کا سب کچھ بتا دیا کہ ایسی سی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے مجھ پر عاشق ہے۔ شوہر بڑا چالاک تھا، امام صاحب تھے، امام لوگ چالاک ہوتے ہی ہیں، ہوتے ہیں نا، ہاں چالاک ہوتے ہیں آپ سب لوگ۔ تو خیر اس نے کہا کہ ایک کام کرو، تم اس سے کہو کہ ٹھیک ہے میں تم سے ملوں گی، لیکن تم کو سب سے پہلے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کہا کیا کام؟ تو اس کو کہنا کہ 40 دن تم کو فلاں محلے کے مسجد میں امام صاحب کے پیچھے کنٹینیو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو تم جو کہو گے میں وہ تیار ہوں۔ کہا یہ بڑی بات، اتنی سی بات؟ ہم عاشق لوگ کچھ بھی کر جاتے ہیں تو معمولی بات ہے، کر لیں گے، 40 دن گزار لیں گے۔ اب وہ آدمی گیا، دیکھا تو پہلی صف میں، فجر میں پہلی صف میں، ظہر میں پہلی صف میں، عصر میں پہلی صف میں۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، 20 دن گزرے ہیں، اب اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ 20 دن گزرے ہیں کہ دل کی دنیا بدل گئی، 30 دن گزرے دل کی دنیا بدل گئی، 40 دن گزرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا تم پیغام بھیجو اسے اور اس سے کہو کہ تم ملنا چاہتے تھے، تمہارے دن 40 مکمل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، عورت نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اس کو کہو کہ تمہارے 40 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ اس آدمی کی طرف سے پیغام آیا کہ اس سے کہہ دینا کہ اے میری بہن اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو نے مجھے دین کے راستے میں لا دیا، خدا کی قسم نماز سے مجھے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میری آنکھوں میں اب محمد عربی کے جلووں کے علاوہ کسی اور کا جلوہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ نماز کی برکت ہے۔ یہ ہم کو احساس نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں، ہم مسجد کے دروازے پہ جا کے کھڑے رہیں گے، کھڑے ہو کے باتیں کریں گے، کیا چل رہا ہے، بازار گئے تھے کیا، تمباکو لیے کیا، باتیں کریں گے۔ ہم نماز میں اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم اندر آؤ، اگر وہ چاہتا محبت فرماتا تو تم اندر ضرور آتے۔ کتنی بڑی جو ہے محرومی کی بات ہے کہ بندہ اس کے چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کے بھی اس کے گھر پر نہیں آ پا رہا۔ یہ سب باتیں صرف سننے کی نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچنا میرے دوست زندگی بڑی ہے ہماری، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ زندگی اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کیا ہو جائے۔ میں بھی تقریر کر رہا ہوں، یہاں سے میں اپنے روم پہ جا پاؤں گا یا نہیں، گھر پہنچ پاؤں گا یا نہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی میری روح کب سے ان شریف سے پرواز کر جائے، کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے اب وقت جو ملا ہے اس کی قدر کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم جب دنیا سے جاؤ گے پوری دنیا روتی رہے گی اور تم مسکراتے ہوئے چلے جاؤ گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دنیا تو ہنسے گی اور تم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتے نظر آؤ گے، مگر افسوس کہ اس وقت میں اور دوبارہ دنیا میں آنے کی مہلت، نیک عمل کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ تم کسی کے انتظار میں رہو گے، کوئی قرآن پڑھے گا تو میرے اندر میرے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب میں تخفیف ہوگی، اور نہیں پڑھے گا تو عذاب مبتلا رہو گے۔ تمہاری اولاد تمہیں دفن کرنے کے بعد
تمہارے مال و متاع پر قبضہ کرتی نظر آئے گی، تمہارے بچے تمہارے مال و متاع کو خرچ کرنے میں لگے ہوں گے، کوئی تمہارا خیال نہیں کرے گا۔ لہذا اب جو موقع غنیمت ہے، اب جو وقت ملا ہے، اس وقت کی قدر کر لو اور نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کر لو۔ یہی آپ کا ہمارا ہم سبوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ وقت کافی ہو چلا ہے، بولنے کی غلطی ہوئی توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔